عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا ہمارے دل تمام مسافرت خلانے تک پہنچائی ہے اور پھر یہ بہار کب آئے گی؟ قسمت والے دیکھیں، ہم بھی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر یہ بہار دکھائیں گے، ضرور دکھائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ چند لمحات جو رمضان کے رہ گئے ہیں، ان کو ضائع نہ کریں، ہم ان کو ضائع نہ کریں۔ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ان قیمتی لمحات کو ہم ضائع نہ کریں۔ اب آپ کے سامنے قاری حفظ الرحمان صاحب کے بھائی، چھوٹے بھائی، بڑا بھائی بدل گئے، بڑا ہے تو خراج تحسین پیش کر کے پھر وہ بیان کرے گا، آیا خراج تحسین پیش کر کے پھر اس کو بیان کے لیے بلا لے۔ یہ بڑا بھائی ہے عبید الرحمان، یہ ذرا اس کا گلا گلا خراب ہے، اس واسطے کہتے ہیں بیان نہیں کرنا، تو چھوٹا بیان کرے گا، تو آپ ذرا چند منٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو اور خاص طور پر اس وقت جو اس مسجد میں حاضر ہیں، قرآن مجید کی دولت سننے اور سنانے کے اعتبار سے اللہ نے ہم سب کو اس نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب نعمتیں اس نعمت کے سامنے ہیج ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی اور میری نظر میں تو شاید اس سے بڑی نعمتیں اور دولتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کائنات کا جو خالق اور مالک ہے، جس نے اس کو بنایا اور پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پوری کائنات میں، ساری دولتوں میں میری نظر میں قرآن سے بہتر دولت کوئی بھی نہیں۔ تو ایک ایمان والے کی نظر بھی اللہ اور اس کے رسول والی ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں اپنی نظر سے نہ دیکھیں، اسے اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے دیکھیں کہ جس نبی پہ میں ایمان لایا ہوں اس نبی نے اس چیز کو کس نظر سے دیکھا ہے، اور میرے اللہ کی نظر میں اس چیز کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوش ہو جائے، اس پر وہ خوش ہو۔ قرآن اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ جس پر اللہ اپنا فضل کرتے ہیں،
جس پر اللہ اپنی رحمت کرتے ہیں اللہ اسے قرآن کی دولت عطا فرما دیتے ہیں. اس پر اللہ کا فضل ہے. اللہ نے فضل کیا ہے تو اللہ نے بھی اس نعمت سے اسے نوازا ہے. قرآن سننا بھی اللہ کا فضل ہے اور قرآن سنانا بھی اللہ کا فضل ہے. اور ہر عبادت کے اختتام پر یہی ہونا چاہیے کہ ہم خود کچھ نہیں کر پائے، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہی ممکن ہوا ہے. انسان کے اندر سے تکبر اور بڑائی جو ہے نا اسے ختم کرنا ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے کر لیا، نہیں، اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہوا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو جو بھی نعمت اللہ عطا فرمائے اسے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، اسے اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے. اور اللہ نے تو ہمارے ساتھ معاملہ ہی بڑا عجیب کیا ہے. اللہ نے جو ہمیں نبی دیے وہ نبی بھی کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین ہے. اور سورہ فاتحہ آپ نے تراویح کی ہر رکعت میں سنی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ بھی مہربان. اور اللہ نے جو نبی دیے وہ رحمۃ للعالمین. اور اللہ نے جو قرآن دیا فرمایا ہدی و رحمۃ للمؤمنین، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو ساری رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم اس رحمت کو سمیٹنے والے بن جائیں. جس طرح آپ تمام احباب نے رمضان کے اندر اس رحمت کو سمیٹا، بس کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر ہمیں یہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر برادرم قاری حفظ الرحمان صاحب کو کہ جنہوں نے اتنے اچھے اور خوبصورت انداز سے آپ کو قرآن مجید سنایا. اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے. اور خاص طور پر حضرت والد صاحب کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ ان کی وہ محنت اور ان کی وہ کوشش جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی، الحمدللہ 3 بیٹوں نے اس مرتبہ جو ہے قرآن مجید تراویح کے اندر سنایا ہے. قاری حفظ الرحمان صاحب کا آپ نے سنا، برادر مفتی شمس الرحمان نے جو ہے نا اپنے علاقے پی آئی پی ٹاؤن ولنسیا ٹاؤن کے قریب وہاں پر سنایا. اور میں بھی ٹوٹا پھوٹا حافظ ہوں، کچھ نہ کچھ جو ہے نا میں نے بھی سنایا، 2 دن پہلے جو ہے مکمل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو ایسی اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ چھوٹے بھائی مفتی شمس الرحمان صاحب جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى وعلى آله وصحبه التقى والنقى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.
بزرگان محترم، برادران عزیز، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ان ناموافق حالات میں ہمیں تراویح میں قرآن سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس کے بعد میں دل کی گہرائیوں سے برادرم حضرت مولانا قاری محمد حفظ الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کا کلام آپ کو سنایا ہے۔ یہ انتہائی محنت والا اور انتہائی مشکل کام ہے کہ تراویح میں نماز کی حالت میں قرآن مجید کا سنانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم نصیب فرمائے کہ انہوں نے خوبصورت انداز میں احسن پیرائے میں اس کام کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کے معاملات میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے لیے مشکلات میں آسانیاں پیدا کریں۔ اس کے بعد آپ تمام احباب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سننا اور آپ احباب کا سننا قبول اور منظور فرمائے۔ رمضان مبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ احباب جو کبھی آپ کو مسجد کی طرف چلتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن اس ماہ مبارک میں آپ دیکھیں گے وہ بھی قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ قرآن کریم سن لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ قرآن کریم یاد کر لیتے ہیں۔ یہ ان اوقات اور اس مہینے کی برکتیں ہیں کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو امت مسلمہ کے لیے قرآن کریم کے ساتھ جوڑ کا ذریعہ بنایا ہے۔ پورا 11 ماہ جو رمضان سے بعد رہا ہے وہ اس ماہ مبارک میں قرب میں بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب بیٹری ختم ہو جائے ہم اس کو چارج کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا تعلق اور جوڑ ہے جب وہ ہلکا پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اس جوڑ کی بیٹری کو چارج کر دیتے ہیں کہ انسان دوبارہ اس قرآن کریم کو پڑھنے لگتا ہے، سننے لگتا ہے، یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن قرآن کریم کا صرف یہی حق نہیں کہ قرآن سن لیا بس ہمارے لیے کافی۔ قرآن کریم کے اور بھی بہت سے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے پہلا حق تعلیم کتاب ہے۔ قرآن کریم کو اس انداز کے ساتھ پڑھنا جس انداز کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضرات صحابہ کرام کو پڑھنا سکھایا۔ غور کیجئے، قرآن عربی ہے، صحابہ کرام کی زبان عربی ہے، اہل لسان ہیں،
لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو قرآن کے تلفظ میں خود مختار نہیں بنایا گیا کہ یہ الفاظ جس طرح چاہو پڑھو، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اہل لسان کو بھی قرآن کریم کے الفاظ سکھائے کہ قرآن کریم اسی تلفظ کے ساتھ، اسی لب و لہجہ میں، اسی طرز انداز میں پڑھنا ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صحابہ کرام کو پڑھ کر دکھایا۔ قرآن کریم کے تلفظ میں فرق نہیں آنا چاہیے، لہجے میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ ایک آدمی ہمارے سامنے انگلش کا لفظ بولے اور وہ غلط پڑ جائے، اس کا لہجہ ٹھیک نہ ہو تو جاننے والے ہنسنے لگ جاتے، یہ کیسا پڑھ رہا ہے، اس کے پڑھنے کا لہجہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ مالک کائنات کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، آج اس کو سیکھنے کی ہمیں توفیق نہیں کہ ہم قرآن سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے فرائض منصبی میں سے ایک فرض یہ بھی ہے یعلمہم الکتاب، آپ انہیں اس کتاب کا پڑھنا سکھائیں۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے قرآن کریم کے الفاظ کو اسی تلفظ کے ساتھ، اسی لب و لہجے کے ساتھ، اسی انداز اور طرز میں پڑھنا ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پڑھ کر دکھایا، پڑھ کر سنایا ہے۔ صحابہ کرام نے ویسے پڑھا ہے تو ہماری بھی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے قرآن کریم کو اسی انداز میں پڑھیں جس انداز میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ قرآن کریم کا دوسرا حق تلاوت کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب تلاوت کی حیثیت نہیں رکھتی، قرآن کریم واحد اللہ کی کتاب ہے کہ جس کا صرف پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تورات، زبور، انجیل اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن ان کی حیثیت بالکل اسی طرح تھی جس طرح آج ہماری لا کی کتابیں الماری میں پڑی ہیں، جب ضرورت محسوس ہوئی اسے نکالا، قانون دیکھ لیا، دوبارہ واپس رکھ دیا۔ بالکل بعین ہی سابقہ کتب کا انداز بھی یہی تھا کہ جب مسئلہ پیش آیا اس کتاب کو اٹھایا، اس میں سے مسئلہ دیکھا، واپس رکھ دیا۔ ان کا پڑھنا عبادت نہیں تھا۔ قرآن کریم اللہ کی واحد کتاب ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کا صرف پڑھنا بھی عبادت ہے، کہ اس کے پڑھنے پر بھی اجر ملتا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم ایک نیکی کر کے آؤ، ہم ایک نیکی کے بدلے تمہیں 10 نیکیاں۔ اور یہ کم از کم حد ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ سینکڑوں ہو سکتی ہے، ہزاروں ہو سکتی ہے، لاکھوں ہو سکتی ہے، کروڑوں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اشکال وہاں ہوتا ہے جہاں بجٹ پرابلم، کہ اس مد میں اتنی رقم ہی نہیں ہے، ہم یہ رقم کہاں سے دیں گے؟ اللہ نے اس کا اجر دینا ہے، اس کے ہاں بجٹ کی کوئی پرابلم، بجٹ کی کوئی کمی نہیں۔ یہ پڑھنے والے کے اخلاص اور اللہ کی مہربانی پر موقوف ہے۔ اسے علماء کرام نے اس انداز میں سمجھایا کہ کنیکشن پاور میں جتنی طاقت ہو وہ اتنے وولٹیج کھینچتا ہے، اسی طرح پڑھنے والے میں جتنا اخلاص ہوگا اللہ اتنی نیکیاں دے گا۔
تو قرآن کریم کی تلاوت یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے، اور اس کی تلاوت پر اجر و ثواب ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کے دل کی میل بھی دور ہوتی ہے، دل کا زنگ بھی دور ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ فرماتے ہیں جب انسان کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا ایک سیاہ دھبا انسان کے دل پر لگ جاتا ہے، ہوتے ہوتے سارا دل گناہوں سے بھر جاتا ہے، سارا دل میل کچیل سے بھر جاتا ہے، آیا اس دل کو صاف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ دل کس طرح صاف ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، پہلے اس دل کو نرم کیا جائے کسی چیز سے، پھر اس کو دھو دیا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، دل تو ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، ہم اسے کیسے باہر نکالیں؟ اسے کوئی چیز لگائیں، یہ نرم ہو، پھر ہم اسے دھوئیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ جب دل نرم ہو تو اس پر قرآن مجید کی تلاوت کی رحمت بہا دیں، یہ دل صاف ہو جائے۔ زنگ آلود آپ پیج کھولنا چاہیں تو ویسے نہیں کھولتا، تو کہتے ہیں پہلے اس پر سپرے کرو، چند دن میں یہ نرم ہو جائے گا، پھر یہ پیج صحیح کھل جائے گا۔ اسی طرح دل جب زنگ آلود ہو جائے تو آپ وہ وقت یاد کریں کہ میں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، ایک دن میں نے مر کر ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، آپ کے دل میں خود نرمی پیدا ہو جائے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اللہ تعالیٰ اس دل کے زنگ کو اور میل کچیل کو دور کر دیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، پوچھا، اے اللہ، آپ کا قرب چاہتا ہوں، کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے احمد، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت سے میرا قرب نصیب ہو جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، ایسا مجھے عمل بتلاؤ کہ جب میں وہ کروں تو مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، علیک بتلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کیا کر، تجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت اللہ سے ہم کلامی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کا واقعہ موجود ہے، جب میں وہ پڑھتا ہوں کبھی اللہ تعالی حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں، انی انا ربک فاخلع علی، کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما تلک بیمینک، اور کبھی حضرت موسیٰ اللہ کو جواب دے رہے ہیں، ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا۔ اللہ حضرت موسیٰ سے کلام کر رہے ہیں اور حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے میں کلام کروں، اللہ سنے، اور اللہ کلام کرے میں سنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں یہ سوال لے کر آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، اے علی، یہ ممکن ہے اس دنیاوی زندگی میں جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو تم کلام کر رہے ہوتے ہو، مالک ذوالجلال آپ کی کلام کو سن رہا،
آپ کھڑے ہیں نماز میں، اللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، ایاک نعبد، یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک نستعین، خطاب کے صیغے ہیں، یا اللہ تجھ سے مدد چاہتا ہوں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ بندہ کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ سے کہہ رہا ہے۔ اے علی، جب تیرا دل کرے کہ تو بات کرے، اللہ سنے، تو نماز کے لیے کھڑا ہو جایا کر، کلام تو کر رہا ہوگا، سن رب کی ذات رہی ہے۔ اور جب تو چاہے اللہ کلام کرے اور آپ سنیں تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کر، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بندوں سے مخاطب ہیں، تو ایسا سمجھ اللہ تجھے کچھ کہتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے بندہ اللہ کے کلام کو خود سن رہا ہے۔ جب آپ اس نظریے سے قرآن پڑھیں گے، قرآن اثر بھی کرے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب جنت میں انہی کانوں کے ساتھ آپ اللہ کی آواز میں بھی قرآن مجید کو سنیں گے۔ جنت میں ایک میدان لگے گا، میدان مزید۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میدان میں جانے کے لیے تیاری بھی ہوگی، لمبے چوڑے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کیا کوئی نعمت باقی ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ جنت میں آ گئے، نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، اب کون سی نعمت باقی ہے؟ کوئی نعمت باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ابھی نعمت باقی ہے۔ قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ان علماء سے پوچھو جن کے جمعے کے خطبے تم سنتے تھے، ان سے پوچھ کر آؤ وہ کون سی نعمت ہے، ہم جنت میں موجود ہیں، ابھی بھی وہ نعمت باقی ہے، وہ کون سی؟ ان سے پوچھ کر آؤ۔ وہ اپنے وقت کے علماء سے پوچھیں گے جن سے جمعے کے خطبے سنا کرتے تھے، وہ کہیں گے ہاں ابھی ایک نعمت باقی ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ کے دیدار کی ہے۔ جس رب کو نماز میں بن دیکھے سبحان ربی الاعلی کہا تھا، جس رب کو بن دیکھے نماز میں سبحان ربی العظیم کہا تھا، جس رب کو بن دیکھے شہید نے اپنی جان لٹا دی تھی، جس رب کے لیے شہید جان میں اپنی جان فدا کر گیا تھا، خون میں لت پت ہو گیا تھا، جس رب پر یؤمنون بالغیب بن دیکھے ایمان لائے تھے، آج اس رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میدان مزید میں جنتیوں کو اپنی زیارت کروائیں گے۔ پہلے علماء، انبیاء، صدیقین، شہداء ہوں گے۔ اسٹیج سے پہلے حضرت داؤد زبور کی تلاوت کریں، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد مالک ذوالجلال، مالک کائنات، جس کا کلام قرآن مجید ہے، وہ اپنی خوبصورت آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور ہم انہی کانوں سے سنیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں وہ وقت بھی نصیب کرے کہ ہم جنت میں یہ کلام اللہ کی زبان حال سے بھی سنیں، اللہ کی زبان سے بھی سنیں جیسے اس کی شایان شان ہے۔ تو قرآن مجید کو جب اس انداز سے آپ پڑھیں گے، اللہ کلام کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں، تو اللہ کے کلام کو آپ براہ راست سن رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا دوسرا حق تلاوت کتاب ہے۔ پہلا حق کیا تھا؟ تعلیم کتاب۔ کیا تھا؟ تعلیم کتاب، قرآن کے الفاظ سیکھنا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ تلاوت کتاب، اللہ کا کلام آپ سن رہے ہیں، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ قرآن کو معنی سمجھ کر پڑھیں گے، اس کا مطلب آئے گا، معنی آئے گا، تب پتہ چلے گا اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو دوسرا حق تلاوت کلام مجید، یعنی اس قرآن مجید کا معنی بھی آنا چاہیے۔
تیسرا حق قرآن مجید کا تفہیم، قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا بھی ہے، الفاظ بھی درست پڑھنے ہیں، اس کا معنی بھی آنا چاہیے، اور تیسرا حق اس کا مفہوم بھی آنا چاہیے، مفہوم اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس کا مفہوم بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو سکھایا ہے۔ صحابہ کرام عربی ہیں، قرآن عربی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کا معنی بتلایا گیا، اپنی طرف سے اس کے مفاہیم کو نہیں سمجھنا، اس کی مراد بھی وہی ہوگی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بتلا دی۔ ایک صحابی، قرآن کریم کا مسئلہ ہے، رمضان کا موقع ہے، سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے واضح نظر آنے لگے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے اس آیت پر عمل شروع کر دیا ہے، اپنے ہاتھ پر 2 دھاگے باندھے ہیں، سفید اور سیاہ، میں دیکھتا رہتا ہوں، جب ان کے درمیان واضح امتیاز نہ ہو تب تک کھاتا رہتا ہوں، جب واضح فرق آنے لگ جائے پھر میں کھانا چھوڑ دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، کالے دھاگے اور سیاہ دھاگے، سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد یہ دھاگے نہیں ہیں جو تو نے اپنے ہاتھ پر باندھ رکھے ہیں، سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی۔ تو دیکھیے صحابہ کرام عربی تھے لیکن پھر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات معنی کو سمجھا رہے ہیں، مفہوم کو سمجھا رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا تیسرا حق کہ اس کے معنی کو سمجھنا، نمبر 1 تعلیم کتاب، نمبر 2 تلاوت کتاب، نمبر 3 تفہیم کتاب، الفاظ بھی وہی جو سکھائے گئے ہیں، معنی بھی وہی جو سکھایا گیا ہے، مراد بھی وہی جو سکھائی گئی ہے۔ چوتھا حق تعمیل، عمل بالقرآن ہے کہ یہ تینوں چیزیں سیکھ کر عمل نہ کیا تو کچھ فائدہ نہیں، بیکار ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے کہ آپ معنی بھی جان رہے ہیں، الفاظ بھی جان رہے ہیں، مفہوم بھی جان رہے ہیں، تو کیوں نہیں عمل کرتے؟ یہ تو یہود کا طرہ امتیاز ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ میں فرمایا گیا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ قرآن کریم کے معنی اور مطالب اور مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل نہ کرنا ایسے ہے جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دی۔ تو گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح ہم ان تینوں چیزوں کو سمجھ کر اس قرآن پر عمل نہ کریں تو یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں، تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن کا چوتھا حق ہے عمل بالقرآن، اور 5واں حق ہے قرآن کریم کا تنفیذ۔ یہ تینوں چیزیں سیکھ کر اپنے پاس نہیں رکھنی، حتی الامکان جتنا ہو سکتا ہے اسے نافذ بھی کرنا۔ قرآن کریم کے احکام 2 قسم پر ہیں، احکام رعیہ، احکام سلطانیہ۔ بادشاہوں کا کام ہے پورے ملک میں اسلام کو نافذ کرنا، قرآن کو نافذ کرنا۔ آپ کا کام ہے جس حد تک آپ قرآن کے احکام نافذ کر سکتے ہیں نافذ کریں۔ آپ گھر کے بڑے ہیں، گھر میں تو قرآن کی تعلیمات کا آغاز کریں، احکام چلائیں، بچوں کو منوائیں، خاندان کو منوائیں۔ آپ کسی عہدے کے بڑے ہیں، کسی عہدے پر براجمان ہیں، آپ کے ماتحت عملہ ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ انہیں قرآنی احکام پر عمل کروائیں۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے
پوچھا جائے گا اس کی نگہبانی کے متعلق آپ نے بچوں کو کس حد تک اس قرآن کو سکھایا، آپ نے بیوی کو کس حد تک سکھایا تھا، آپ جس فیکٹری میں ملازم تھے آپ کے ماتا کتنا عملہ آتا تھا، آپ نے ان کو کتنا قرآن سکھایا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا. صرف حکومت وقت ذمہ دار نہیں، وہ ذمہ دار ہے احکام سلطانیہ کے، پوچھا جائے گا ان سے. لیکن ہمارے ماتحت جو نظام آتا ہے ہم سے بھی پوچھا جائے. اگر قرآن کریم کے یہ احکام ہم نے نافذ نہ کیے، جہاں تک ہماری قدرت تھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کیا یہ لوگ کافر ہیں. پھر دوسری آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتے یہ ظالم ہیں. تیسری آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتے یہ فاسق. تو اللہ تعالیٰ قرآنی احکام کو نافذ نہ کرنے والوں کو کافر بھی کہہ رہے ہیں، ظالم بھی کہہ رہے ہیں، فاسق بھی کہہ رہے ہیں. تو قرآن کریم کا 5واں حق تنفیذ حتی الامکان. جہاں تک آپ قرآنی نظام کو نافذ کر سکتے ہیں آپ اسے نافذ بھی کیجیے. اور 6واں اور آخری حق قرآن کریم کا تبلیغ ہے. قرآن کریم کے یہ 5 حق سیکھ کر اپنے تک نہیں رکھنے بلکہ یہ دوسرے تک پہنچانے ہیں. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، حاضر غائب تک پہنچائیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد ہے. اور قرآن کریم میں 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب وہ قرآن جو ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے حبیب وہ قرآن جو ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے. یہ قرآن اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلغ اسے دوسرے تک پہنچانا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اسے دوسرے تک نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. تو قرآن کریم کو اپنے تک محدود نہیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. تو یہ قرآن کریم کے 6 حقوق تھے. تعلیم، الفاظ کو سیکھنا ہے. نمبر 2 تلاوت کتاب، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس کے معنی کو جاننے کے ساتھ ساتھ. نمبر 3 اس کتاب کے مفہوم کو سمجھنا ہے کہ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی مراد کیا بتلائی ہے. یہ اس کا تیسرا حق ہے تفہیم. اور اس کا چوتھا حق ہے تعمیل، ہم نے ان احکام پر عمل بھی کرنا ہے. اور 5واں حق تنفیذ، اسے نافذ بھی کرنا ہے جس حد تک ہماری کوشش ہے. اور 6واں حق قرآن کا یہ ہے تبلیغ، اسے دوسرے تک پہنچانا ہے. قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے، اسی طرح ہم نے اسے آگے تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قاری محمد اکرم عثمانی صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، جو بچوں کے حفظ الرحمان صاحب کے ماموں بھی ہیں. ان سے درخواست ہے کہ آ کر آخری دعا کروا دیں، دعائیہ کلمات ہی. آ جائیں، تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ جم کے مجلس بیٹھی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے محظوظ فرما رہے تھے. ماشاءاللہ.
تمام حضرات درود شریف تلاوت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ کریم، اس مجلس میں جو کچھ کہا گیا سنا گیا یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ کریم، حضرت قاری صاحب نے، حفظ الرحمان صاحب نے جو قرآن کریم سنایا، یا اللہ اس کے آداب میں یا اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوئیں الہی انہیں معاف فرما. یا اللہ اسے قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم، اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یا اللہ پیش فرما. یا اللہ کریم، آپ علیہ السلام کے صدقہ سے آج تک جتنے بھی نیک لوگ مومنین و مومنات ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ بالخصوص حفظ الرحمان صاحب کے دادا جان، ان کے تایا جان، یا اللہ ان کے نانا جان اور جتنے قریب کے دور کے ان کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ان سب کو درجات کی بلندیاں نصیب فرما. ان سب کو اعلی لیجین میں عالی شان مقام نصیب فرما. یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، جن اساتذہ سے انہوں نے پڑھا، یا اللہ ان سب کی عمروں میں برکت فرما. یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، جن کی محنت سے، والد صاحب کی محنت سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا، ان کی دعاؤں سے، ان کے تعاون سے، ان کی سرپرستی سے یہاں تک پہنچے، یا اللہ انہیں بھی دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ جن لوگوں نے قرآن کریم سنا، یا اللہ انہیں بھی اپنی ساری بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ کریم، اس کلام پاک کی برکت سے یا اللہ جتنے لوگ حاضرین آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ کریم، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں. یا اللہ آپ کے محبوب علیہ السلام کے امتی ہیں. آپ کا فرمان ہے کہ گناہ گار شخص جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کا اعلان بھی کرتے ہیں. یا اللہ آج تاک رات ہے، یا اللہ ہو سکتا ہے یہی شب قدر ہو. یا اللہ ہم سب کو اس کلام پاک کی برکت سے یا اللہ گناہوں سے پاک فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما. یا اللہ کریم، ہماری نظروں میں حیا پیدا فرما. یا اللہ ہماری زبان کو پاکیزگی عطا فرما. یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ہم اپنی ساری خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ، یا اللہ ہم اپنے ساری نافرمانیوں کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، یا اللہ آپ کو اپنی اس کلام کا واسطہ، یا اللہ اس ماہ مبارک کا واسطہ، یا اللہ جس مہینے کے اندر آپ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما. یا اللہ جہنم کی آزادی کا پروانہ عطا فرما.
یا اللہ بے شمار لوگوں کو جنت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی جنت کا پروانہ عطا فرما، یا اللہ جنت ہمارا مقدر بنا، اے اللہ کریم، یا اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قرض داروں کے قرض کے اترنے کے اسباب پیدا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار وافر نصیب فرما، لقمہ حرام سے بچا، عزت سکون چین والا رزق نصیب فرما، الہی تمام بیماروں کو خواب و روحانی ہے یا جسمانی، یا اللہ انہیں صحت تندرستی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کے جتنے بھی نمازی بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت تندرستی عافیت نصیب فرما، یا اللہ اس بیماری یا اللہ جو آفت ہم پر مسلط ہے، دنیا بھر کے انسان پریشان ہیں، یا اللہ ہمیں اس آزمائش کے متحمل نہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ اس سے محفوظ فرما، یا اللہ جو لوگ ایمان کی حالت میں اس تکلیف کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے یا اللہ انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرما، یا اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، فرما بردار بنا، ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما، یا اللہ کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین، یا اللہ افغانستان، برما، عراق، یا اللہ دنیا کے جس خطے میں جہاں جہاں آپ کے نام لیوا مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ظالم قوتیں یا اللہ آپ کے دین کا مذاق اڑا رہی ہیں، الہی اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ دین اور اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی قسمت میں اگر ہدایت مقدر نہیں تو یا اللہ انہیں تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما، درس عبرت بنا، یا اللہ کریم اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے اندرونی بیرونی ہر قسم کے خلفشار سے محفوظ فرما، اپنوں بیگانوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کے چاہنے والوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ سازشی عناصر کو ناکام فرما، یا اللہ مساجد، مدارس، خانقاہوں اور دینی مراکز اور تنظیموں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت اور نگہبانی کرنے والوں کی مال جان میں عزت اولاد میں برکتیں فرما، یا اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ اس مسجد کو یا اللہ دیر اور دور کے لیے اس سے ہدایت کے سرچشمے جاری فرما، یا اللہ اس کے اندر چلنے والے مدرسے کو یا اللہ کامیابیوں اور کامرانی عطا فرما، اس کی مشکلات کو آسان فرما، اس کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، یا اللہ جو لوگ اس کے لیے محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کی محنت اور کوششوں کو قبول فرما، یا اللہ انہیں دین اور دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ کریم ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ کریم بقیہ زندگی ایمان اور عمل صالح والی عطا فرما، یا اللہ جب موت کا وقت ہے تو زبان پر یہ کلمہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا رب۔